أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رات کس طرح گزارتے اور کیسے سویا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جو کوئی لوگوں کی نگاہوں میں معروف شخصیت ہو تو دنیا والے ان کا انٹرویو بھی کرتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، اور آج دنیا سیلفیوں کے ذریعے اپنا بھی ہر عمل لوگوں کے سامنے نشر کرتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کا ہر عمل اتنی باریکی سے ہمارے تک پہنچ سکے جتنا عمل پیغمبر علیہ السلام کا ہمارے تک پہنچ چکا ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت ہو،
اس کی زندگی کے تذکرے ہوں، اس کے سارے اعمال کو ایک جگہ پر جمع بھی کیا جائے تو وہ اتنی تفصیل سے آج کی ترقی کے دور میں، میڈیا کے دور میں بھی اتنی تفصیلات ہمارے تک نہیں آتی جتنی اللہ نے تفصیلات ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی محفوظ کی ہوئی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے رات گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ عربی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے جو رات ہے وہ مغرب کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے اور فجر کی اذان تک یہ رات رہتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام مغرب کی نماز ادا کرتے، مغرب کی نماز کے بعد جس آپ کی بیوی کی باری ہوتی نا، آپ ان کے گھر چلے جاتے۔ دن کے وقت آپ کیا کیا مصروفیات وہ الگ ہیں، رات کو آپ کی 9 بیویاں ہیں اور 9 کے گھر میں ایک ایک رات آپ نے مقرر کی ہے عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے۔ آپ مغرب کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر میں پہنچ جاتے، کھانا وغیرہ کھاتے، مغرب کے بعد عشاء کی نماز ہوتی۔ عشاء کی نماز عموماً آپ جلدی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے عشاء کی نماز لیٹ کر دی، اور اتنی لیٹ کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام گھر میں موجود ہیں اور کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے اور نیند وغیرہ بھی نہیں ہے، آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کی بائیں جانب پچھلی سائڈ پر آپ کا حجرہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہو گئے، ساری مسجد بھر گئی، پیغمبر علیہ السلام تشریف نہ لائے، اذان ہو چکی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امام کا علم تھا کہ موجود ہے، اذان ہو چکی، صحابہ موجود، لیکن کسی میں ہمت اور جرت نہیں کہ وہ آگے ہو کر جماعت کروا دے، نہیں، ایسا نہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے اور ہمیں اونگ آنے لگی اور ہم سونے لگے، ہمارے سر جھک گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اور چند صحابہ کچھ وقفے سے آپ کی دیوار کے قریب جا کر ذرا کھانستے، یعنی اپنی آواز ذرا بلند کرتے کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہم آئے ہیں۔ لیکن ادب و احترام کا عالم یہ تھا کہ کسی میں یہ ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا ہی دے کہ آپ باہر آ جائیں، نہیں، ادب یہ ہے کہ کسی نے بلانے کی جسارت نہ کی۔ میرے نبی علیہ السلام رات کا تیسرا حصہ گزر گیا، اس کے بعد آئے۔ تیسرا حصہ کس طرح ہوتا ہے؟ مغرب، سورج کے غروب اور فجر کے وقت کو اکٹھا کیا جائے، اس کے درمیان کے 3 حصے کر دیے جائیں تو یہ تیسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ گزرنے کے بعد آپ تشریف لائے، صحابہ موجود تھے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے کہا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ کمال ادب ہے یار ان کا، کمال احترام ہے۔ ایک تو نماز اتنی لیٹ پڑھائی کہ نیند آ رہی تھی، سو رہے تھے، جماعت کروانے کے بعد آپ نے کہا الا رسلکما، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ کسی ایک نے بھی آگے سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا پریشانی ہے، ایک نماز اتنی لیٹ اور ایک اب آپ کا درس سنے، نہیں، محبت، پیار اور ادب کا یہ تقاضا تھا۔ آپ بیٹھ گئے، صحابہ بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت 2 باتیں کہی۔ آپ نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالصلاة علی وقت ھذا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں اس وقت اپنی امت کو عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہیں مشقت ہوگی، اس وجہ سے تم پہلے ہی پڑھ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں اس وقت نماز پڑھاتا ہر روز، لیکن آپ کو امت کا خیال تھا، پہلے پڑھایا کرتے۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، آج
اس پوری روئے زمین پر جتنی روحیں موجود ہیں، جتنے افراد زندہ ہیں، آج سے 100 سال بعد ان میں سے ایک بھی دنیا میں زندہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہ کو رخصت دے دی۔ تو عام طور پر آپ عشاء کی نماز پہلے پڑھاتے تھے، ایک دن آپ نے عشاء کی نماز لیٹ بھی کروا دی۔ ہمارے کچھ دوست عشاء کی نماز کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، افضل اس وقت ہے جب پوری جماعت کو مشقت نہ ہو تو افضل ہے، لیکن اگر پوری جماعت کو مشقت ہو تو جب پیغمبر علیہ السلام پہلے پڑھا رہے ہیں تو ہمیں پہلے پڑھنے میں کیا پریشانی ہو سکتی؟ امت کا خیال اور افراد کا خیال۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جاتے عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد۔ اب یہاں آپ کا فرمان عالی شان ہے، کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، آپ عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا آپ کو ناپسند تھی۔ یہ حدیث ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد زیادہ دیر جاگنا، باتیں کرنا، گپیں مارنا، آپ اس کو مکروہ، دوسرے لفظوں میں کہ حرام سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ کان یکرہ النوم قبلہا، عشاء سے پہلے سونا آپ گناہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اگر سو جائیں گے تو عشاء کی نماز رہ جائے گی، اور عشاء کے بعد آپ باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا، غلط سمجھا ہی نہیں جاتا۔ پہلے وقت تھا کہ جب 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار ڈیفینس میں رہتے ہیں، وہ رات کو 12 بجے سوتے ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی 10 بجے سو بھی جائے، فون آئے تو کہتے ہیں اتنی جلدی سو گئے ہو، وہ حیران ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ ہے، عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ ہمیں یہ سوچ ہوگی، فکر ہوگی، لگن ہوگی تو یقین جانیے جو 12 بجے سو رہا ہے اگر کوشش کرے تو وہ 10 بجے سو سکتا ہے، جو 11 بجے سو رہا ہے کوشش کرے وہ 9 بجے سو رہا ہے، اور اگر کوشش نہ ہو، سوچ نہ ہو، فکر ہی نہ ہو، خیال ہی نہ ہو تو 12 سے 1 تو بچ سکتے ہیں، لیکن 12 سے پیچھے آنے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ آج یہ سوچ ہی ختم ہو گئی، یہ خیال ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہے؟ جو سونے کا ٹائم تھا وہ بیدار رہے، اور جو بیدار ہونے کا ٹائم تھا وہ مسلمان سویا رہا، اور پھر کہتا ہے تکلیفیں بڑھی ہیں، بیماریاں بڑھی ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پریشانیاں بڑھی ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے رات کے پچھلے پہر آسمان کا مالک، بادشاہ، زمینوں کا بادشاہ، ہواؤں پہاڑوں دریاؤں کا بادشاہ، ساری دنیا کا رب آسمان دنیا پر آ کر خود پکارتا ہے، لیکن مسلمان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہے۔ وہ تو سوتا ہی 2 بجے ہے، وہ تو سوتا ہی 3 بجے ہے، اس کے تو کام کاج اس وقت ختم ہوتے ہیں۔ پھر قسمت نہ سو جائے تو کیا ہو، پریشانیاں نہ آئیں تو کیا ہو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔ ہمیں اس سیرت پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر کے پاس آتے تو پہلے 2 کام کرتے۔ سب سے پہلے آپ وضو بناتے۔ ہاں، اگر عشاء کا وضو قائم ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں قائم تو وضو کرنا یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے، اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر آتا ہے، آسمان کا رب ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ رب ہی اس فرشتے کو سمجھاتا ہے جاؤ دنیا میں، اور دنیا میں کتنے بر اعظم، ان میں سے کس بر اعظم میں کتنے ملک، فلاں ملک میں کتنے اس کے ضلع، فلاں ضلع اور صوبے کے اندر، فلاں محلے کے اندر، فلاں اس کی کالونی کے اندر، فلاں گلی میں، فلاں گھر میں 20 افراد میں سے ایک فرد ہے۔ اللہ آسمان سے بھیجتے ہیں جاؤ فلاں ملک کے، فلاں صوبے کے
فلاں محلے کے فلاں گلی کے فلاں گھر کے فلاں فرد کے پاس اس کے سر کے قریب کھڑا ہو جا، اے اللہ ساری رات میں وہاں کھڑا رہوں گا تو کیا کروں گا؟ فرمایا آج وہ شخص باوضو ہو کر لیٹا ہے، ساری رات وہ آرام کرے، سکون کرے، جیسے ہی وہ اپنی کروٹ چینج کرے گا، اے فرشتے تیرا یہ عمل ہے، تیرا یہ فریضہ ہے، تیری یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، تو نے کہنا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اپنے اس سونے والے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے۔ یہ ساری رات فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک مرتبہ کروٹ لو یا 10 مرتبہ کروٹیں لو، ساری رات فرشتہ تمہارے سر کے قریب کھڑا ہوگا اور تمہارے لیے دعائیں کرے گا۔ غلطی تم سے ہوئی، کوتاہی تم سے ہوئی، نافرمانی تم سے ہوئی، لیکن تیرے بدلے میں فرشتہ اللہ سے معافیاں مانگے گا اور تیری رحمتوں کی دعا کرے گا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ ساری رات سو جاؤ، فرشتہ دعا کرے گا۔ اور ویسے جو رب اس کو بھیج رہا ہے اور اللہ ہی اس کی ڈیوٹی لگا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خود کہہ رہے ہیں کہ تو نے ایسے کہنا ہے، تو پھر میرے اللہ کیا اس کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ جب خود ہی بھیجا ہے تو قبول بھی تو کریں گے نا۔ تو یہ عمل کرنے میں پہلا عمل باوضو کرائیں۔ دوسرا عمل، اس سنت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام بستر کو اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے اس طرح جھاڑ دے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہہ کے پورے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑتے، لیکن اس طرف توجہ نہیں۔ پھر کیا ہے، رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں، قاری صاحب ایک دم سے وزن پڑ جاتا ہے، آواز بھی نہیں نکلتی میری۔ لوگوں کے مسائل ہیں، رات میں خوابیں بری بری آتی۔ آپ نے فرمایا تھا بستر کو جھاڑ کر لیٹا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کچھ ہوائی چیزیں، جنات، شیاطین وغیرہ بھی تمہارے جانے کے بعد تمہارے بستر پر آ جاتے ہیں۔ تم جب اپنے بستر پر آؤ تو اللہ کا نام لے کر 3 مرتبہ اپنا ہاتھ پھیر کر جھاڑا کرو، پھر کوئی شیطانی چیز تمہیں تکلیف نہیں دے گی۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے جھاڑ لیا، اب بستر کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب آپ نے کچھ پڑھنا ہے، پڑھنے میں کچھ آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے، لیکن افسوس ہے یہ جو باتیں ہیں نا، ہمارے ہاں روزانہ گھر میں سونے سے پہلے فلم تو دیکھی جائے گی، ڈرامہ تو روزانہ دیکھا جائے گا، فیس بک تو آدھا پونا گھنٹہ تو دیکھنا فرض عین سمجھا جاتا ہے، لیکن اچھے بھلے نمازی کے ہاتھ میں بھی وہ موبائل تو ہوتا ہے اور واٹس ایپ چیک کرنا تو فریضہ سمجھا جاتا ہے، اور پوری کالوں کو دیکھنا اور میسجز کو پڑھنا تو اپنی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس جو آیات میرے نبی علیہ السلام نے اتنی عظیم بتائیں اس کو پڑھنا آج مسلمان بھول چکا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام آیت الکرسی پڑھتے، اور اس کی معروف روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 3 دن کھجوروں کی رکھوالی کی۔ روزانہ ایک چور آتا تھا، پکڑ لیتے تھے، وہ منت سماجت کرتا تھا، چھوڑ، پتہ ہے نا آپ کو۔ تیسرے دن اس نے کہا، ابو ہریرہ نے فرمایا آج تو تجھے لے کر چلوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس نے کہا نا بڑی منتیں سماجتیں کی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑا مجبور ہوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو وہ کر لے گا نا تو پھر کوئی تیری چوری نہیں کرے گا، تیرا نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ کی طرف سے فرشتے تیری حفاظت کریں گے، فرشتے تیری حفاظت کریں گے، فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ آج دنیا کے کیمرے حفاظت کے لیے لگاتے ہو نا، یقین جانو فیل ہو جاتے۔ دنیا کے اسلحے رکھتے ہو نا، کہتے اس وقت سوجتی کچھ نہیں، وہ آ کر وہ اسلحہ بھی لے جاتے، پیسے بھی لے جاتے، سب کچھ لوٹ جاتے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں، اور فرشتوں سے بڑھ کر کوئی تمہارا نگران نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت، فرشتوں کی حفاظت لینا چاہتے ہو، اس نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آسمان کے فرشتے اتریں گے اور تیری حفاظت اور تیرے سامان کی حفاظت کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا لیکن کہہ سچ گیا ہے، ہمیں آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھو، اپنے جسم پر پورے گھر میں پھونک مار دو۔ اس کے بعد دوسرا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 2 آیت، کوئی لمبی چوڑی نہیں، صرف 2 آیات۔ من قرأہما فی لیلۃ
कफताहु, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते 2 आयत तुम रात को सोने से पहले पढ़ लो, ये सारी रात की इबादत एक तरफ है, ये 2 आयत तुझे रात की इबादत से काफी हैं, ये 2 आयत तुम्हें हर परेशानी से काफी हैं, ये 2 आयत तेरी हर बीमारी से काफी हैं, ये 2 आयत तेरी हर तंगदस्ती से काफी है और तेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत ही तुम्हें काफी हैं। सही बुखारी की रिवायत। तो 2 आयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत करते। इसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम सूरतुल मुल्क की तिलावत करते। 30 आयत है। मन क़रअहुमा फी लैलतिन वुक़ियत मिन अज़ाबिल क़ब्र, फरमाया जो हर रोज रात को सोने से पहले ये सूरतुल मुल्क 29वें सिपारे की पहली सूरत पढ़ लेता है, ये आयत 30 इसकी रोजाना तिलावत की वजह से मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको अज़ाब कब्र में मुब्तला नहीं करेगा। जो रोजाना पढ़ेगा, पढ़ने में कितना वक्त लगता है यकीन जानो, अगर आप ऊपर से देखकर भी पढ़ें तो 6 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकते, 3 तो लग सकते हैं अगर जुबानी पढ़ लो, लेकिन 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। अगर आप ऊपर से एक एक आयत करके भी पढ़े तो 6 मिनट में रोजाना की ये तिलावत से इंसान हमेशा हमेशा कब्र के अजाब से महफूज हो जाता है। इसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अयाजिज़ु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई बेबस हो गया कि रात को सोने से पहले कुरान का 3रा हिस्सा पढ़े? पूरे कुरान का 3रा हिस्सा पढ़ के नहीं सो सकते? सहाबा हैरान हुए कि 10 सिपारे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कौन है जो रोजाना 10 सिपारे पढ़कर सोए? सहाबा ने हैरानगी से पूछा, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम वमन युतीकु ज़ालिक, कौन ताकत रखता है रोजाना 10 सिपारे पढ़ के सोए? या तो पढ़ेगा या सोएगा, एक काम ही होगा। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस जात की जिसके हाथ में मैं पैगंबर की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया तुम कुल हु अल्लाहु अहद 1 मरतबा पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें 10 सिपारों के सवाब से नवाज देंगे, 10 सिपारों का सवाब देंगे। फिर आप 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ते, यानी पूरे कुरान का सवाब लेते। अब ये सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, ये 3 सूरतें आपके पढ़ने का तरीकाकार क्या था? बिस्तर पर बैठ जाते, पहले सूरतुल कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते नबी अलैहिस्सलाम। फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह दुआ की तरह जमा करते, हदीस है। फिर अपने हाथों पर अपने पड़े हुए थोड़ा सा लुआब, थूक जो है अपने हाथों पर डालते, ऐसे करते। फिर आप उसको मलते, आप उसको अपने चेहरे पर, अपने सर पर, फिर जिस्म के अगले हिस्से में जहां तक होता और फिर पिछले हिस्से में जहां तक होता पढ़ लेते। यकीन जानो, अगर कोई शख्स पूरे यकीन से ऐसा करता है और रोजाना करता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई जिन्नात, कोई शयातीन, कोई जादू, कोई टूना, कोई काला, कोई पीला इल्म, अल्लाह की कसम इसके सामने नहीं ठहर सकता। अगर यकीन के साथ पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें हर बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे, हर परेशानी से शिफा है, लेकिन यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ये सोने का तरीका है, पहले आयतुल कुर्सी पढ़ो, फिर सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ो, और फिर उसके बाद सूरतुल मुल्क की तिलावत करो। फिर उसके बाद ये 3 सूरतें हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरतें तिलावत करके सो जाएं। अभी कुछ ये आयत हो गई और अहादीस में कुछ अहादीस हैं, दुआएं हैं। एक तो आप मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये दुआ पढ़नी है। ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं सो रहा हूं, तेरे नाम के साथ मैं उठूंगा। एक और दुआ है, और वो दुआ याद करें, 3 हिस्सों में है, मैं 2-3 मरतबा दोहराता हूं, याद कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफानी व आवानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफानी व आवानी। दूसरा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सकानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सकानी। तीसरा हिस्सा
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैया फअफ़ज़ला। ये 3 हिस्से 3 दिनों में याद कर लें। चौथा हिस्सा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अन तुंजियनी मिनन नार। छोटी सी दुआ है, सारी इकट्ठी पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैया फअफ़ज़ला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अन तुंजियनी मिनन नार। तर्जमा ये है, सारी तारीफें तो उस अल्लाह की हैं जो मुझे काफी हो गया और उसने मुझे रहाइश दी। सारी तारीफें तो उसी अल्लाह की हैं जिसने मुझे खिलाया और पिलाया। सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं। मन्ना अलैया, जिसने मेरे ऊपर एहसान किए और बहुत किए। ऐ अल्लाह, मैं तेरी इज्जत के जरिए तुझसे सवाल करता हूं, तेरी इज्जत का वास्ता देता हूं कि तू जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये 3 मरतबा दुआ पढ़नी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं पूरी दुनिया, अरब भी, अजम भी, अमेरिका भी, अफ्रीका भी, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उस दिन में जितनी अल्लाह की तारीफें की होंगी ना, वो सारी एक तरफ कर दें। अल्लाह इसको सारी तारीफों से ज्यादा सवाब अता फरमाए। कितना अजीम अमल। ये छोटी सी दुआ है, 2, 3, 4 दिन लगा के याद कर ले। लेकिन ये तरीक़ाकार कि दुआएं पढ़ना और कुरान की आयात पढ़ना, बावुज़ू होकर सोना और फिर इस तरीके से बिस्तर को झाड़ के सोना, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की रात के मामूलात हैं। सहाबा में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा 6 साल के बच्चे थे। 6 साल। कितनी उम्र है 6 साल की? अपनी खाला मैमूना रज़ी अल्लाह उनके घर में इशा की नमाज पढ़ के जल्दी पहुंच गए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। एक ही तकिया सरहाना था। उसकी जो लंबाई है उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी बीवी ने सोना था, और उसकी जो थोड़ी सी चौड़ाई थी उस तरफ ये 6 साल के बच्चे अपनी खाला मैमूना के घर में आकर ये बांजा लेट गया। सही बुखारी की रिवायत। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को और हम सब की औलादों को ये सोच अता फरमा। 6 साल का बच्चा, और आकर कहते हैं मैं ऐसे लेटा और मैंने अपना अंदाज ऐसे बनाया जैसे मैं सो गया। आंखें बंद कर ली और अपने जिस्म की हरकत को रोक लिया। ख्याल ये था कि मैं देखूं मेरे नबी अलैहिस्सलाम की रात की जिंदगी के मामूलात क्या हैं, आप किस तरह रात को अल्लाह की इबादत करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे नामल गुलाम, बच्चा सो भी गया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारे मामलात जो मैंने आपको बताए वो सारे किए और आप लेटे, और ये सारी बातें अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने नकल की और हमें बताई। और फिर आप रात को उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की। जब आप नमाज के लिए उठे, आपने मिसवाक की, वुज़ू किया, आप मुसल्ले पर खड़े हो गए। तो अब्दुल्ला कहते हैं मैं भी उठा, मैंने भी मिसवाक की, मैंने भी वुज़ू किया, और मैं आकर आपकी बाईं जानब लेफ्ट साइड पे खड़ा हो गया। मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ने लगा। जब 2 अफराद हों तो तरीका ये होता है कि मुक्तदी वो दाएं जानब आता है। तो मुझे पता नहीं था, 6 साल का बच्चे थे, कहते मुझे पता ही नहीं था, मैं आपकी बाईं जानब खब्बे पासे खड़ा हो गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मुझे कान से पकड़ा और पीछे से घुमाकर अपनी दाईं जानब खड़ा कर दिया, और फिर मैंने आपके साथ तहज्जुद की नमाज अदा की। ये सारी बातें मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, सुन्नत है। हम बहसीयत मुसलमान, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम भी अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इन जामे मस्जिद बदर जो पीछे है उसमें अतवार वाले दिन मगरब के बाद हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद मोहम्मदी साहब का दरस कुरान है। दोस्तों अहबाब से गुजारिश है कि वो वक़्त पर पहुंचकर वहाँ दरस कुरान सुने।
نماز اشراق کا وقت کتنے بجے تک ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ بعد تک ہوتا ہے اور کچھ 11 بجے تک کہتے ہیں۔ زوال سے پہلے تک نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کے نکلنے سے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک، سورج کے ڈھلنے تک رہتا ہے۔ آپ روزانہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک اذان ہو رہی ہے اور اس کا جواب دے رہے ہوں تو دوسری اذان جو اس سے نزدیک ہو اور پہلے والی کی آواز کم سنائی دے تو کون سی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ جس کا آپ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اگر 2 اذانیں اب ایک دم سے شروع ہو چکی ہیں اور دوسرے کی ابھی آپ کو آواز صحیح طرح نہیں آ سکتی تو آپ دوسری اذان کا جواب دینا شروع کر دیں، جو آپ کو آسانی سے دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد فضول باتیں ناپسند کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سونے کے لیے آتے تو پہلے باوضو ہوتے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے بستر کو جھاڑتے، پھر آیت الکرسی کی تلاوت کرتے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے، اس کے بعد آپ سورۃ الملک کی تلاوت کرتے اور پھر 3 آخری کل جو ہیں ان کو پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک مارا کرتے، اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھتے، اور آپ ایک دعا یہ پڑھتے، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ تو یہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سونے کے طریقے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔